اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں سورہ یاسین کا خلاصہ۔ جیسا کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے کچھ اہم پوائنٹس وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پوری صورت کا ایک خلاصہ جس میں 5 اہم پوائنٹس ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے ایمان کی شرائط، پھر لوگوں کی حالت دنیا اور آخرت میں بتائی گئی، اور پھر دائی کے اوصاف، اور پھر اس کے بعد قیامت کی منظر کشی، اور پھر توحید کا کے جو دلائل ہیں اس کے اوپر بات کی گئی۔ جی، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین ایک بہت ہی اہم صورت ہے جو کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ شاید جو ہم قرآن پاک کی صورت پڑھتے ہیں وہ سورہ یاسین ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا جو مرکزی مفہوم اور اہم مضامین ہے اس پر بھی انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، تو اس کی فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کا جو مرکزی مضمون میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے آیت 70، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ سب جو انفارمیشن دے رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزوں پہ، 3 امور پر دلالت کی گئی ہے، استدلال کیا گیا ہے، دلائل دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے توحید پر آثار کائنات اور عقل عام سے، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت پر آثار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے، اور رسالے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ رسالت میں یہ ساری مشقت محض بے غرض جو ہے وہ آپ محنت مشقت کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اہم نکات کی طرف۔ اس کے اہم نکات، سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ قسم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اس میں ہم مختصراً دیکھیں گے کہ قرآن کا پیغام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قرآن کے معلم کی قسم کھائی، اور قرآن کے خالق کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا فکر کرو، اس کی طرف متوجہ کیا، اصل دعوت اور دائی کا کردار بتایا گیا، اور پھر اچھا انجام بتایا گیا اور برے انجام سے خبردار کیا گیا، ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن کی بے بسی اور لاچارگی پر متوجہ کروایا گیا، اور غور و فکر کی دعوت، اپنی اصل نہ بھولو، ان کے انسانی تخلیق جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور پھر اختتام جو ہوتا ہے صورت کا وہ ہوتا ہے کہ اللہ ماہر خلاق ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اور ہر چیز پر اس کا مکمل اقتدار ہے، سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ چند اہم نکات ہیں، اور ایک بات کرتے جائیں جو کہ میں حکمت کی بات ہے کہ حکمت جو لفظ ہے، اگر اس کے اوپر ہم توجہ کریں تو حکمت ایک ذی عقل کی صفت ہوتی ہے جو کہ زندہ اور عقل مند ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک روح اور ایک زندگی ہے۔ جب قاری کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ محبت کے ساتھ اس سے ہم کلام ہو تو قرآن نہایت الفت اور محبت کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے شخص پر اپنے اسرار و رموز کھولتا ہے۔ پھر قاری خود اس کے لیے اپنا دل کھول دیتا ہے اور دل و جان کے ساتھ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر قاری کو اس کے خد و خال نظر آئیں گے، اور جس طرح کسی دوست کے چہرے پر انسان کو نظر آتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو، حکمت کا مطلب ہی یہ کہ انسان جو قرآن کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ اس کو اس کی جو گہرائیاں ہوتی ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جس چیز سے وہ خبردار کر رہا ہے، ان تمام باتوں کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے۔
جیسے کہ میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے یا تھیم جو ہے اس صورت کی وہ لتنذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ پہلے کچھ مین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے، اب انہی پوائنٹ کی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھائی، قرآن حکیم کی، اس کی حکمت کی قسم کھائی، جو کہ ابھی میں نے ایک حکیم لفظ کی وضاحت کی، انکا لمن المرسلین، کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ قسم کھائی، علی صراط المستقیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر قسم کھائی کہ وہ ایسا پیغام ہے جو کہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں متوجہ کرواتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، یہ قرآن جو ہے غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی شرائط ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک چیز پر جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم ایمان جو ہے وہ ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایمان کی شرائط ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 8 اور 9 میں لوگوں کی حالت بتائی کہ دنیا میں کیا حالت ہے، اور دنیا کی حالت میں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان قانی فاہم مکمہون، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، یعنی کہ ان کی اکڑ، ان کا تکبر، ان کا غرور بتایا نہ ماننے والوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ اب یہ حالت بتا دی جو کہ دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک ان کی اکڑ اور ان کا تکبر بتا دیا گیا، اور دوسری طرف بتا دیا گیا کہ نہ تو وہ گزرے ہوئے وقت سے، تاریخ سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، نہ ہی آنے والے وقت کے جو ہے اس سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں، کوئی سوچتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے کیا نام اپنے اعمال چھوڑ کے جائیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی بس جو ہے وہ ہمیں ملی ہوئی ہے اور اسی میں ہم نے مزے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی کچھ آیات میں 32 میں 65 اور 79 میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی آخرت کی جو حالت ہوگی اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دن ہوگا اس دن ان کے منہ جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ اور پھر 79 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور اس سے کہو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد آخرت کے جو حالات ہیں ان کو تھوڑا سا ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں، اور اسی چیز کو جب ہم ویژولائز بھی کرتے ہیں، ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جو ایسے لوگ جو گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے قیامت جو ہے وہ کیا ہوگی، کیسا وہ عذاب ہوگا، کہ وہ جو اس وہاں کی آگ، وہاں کی تپش، اور وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بتایا جاتا ہے سورج جو ہے وہ بھی جہنم میں جہنم کا ایندھن ہوگا، تو وہ تپش اور وہ سختی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پرسرات سے ضرور گزرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس پکچر میں کہ جو لوگ پرسرات سے گزر رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے، کوئی تیزی سے وہاں سے گزرنا چاہتا ہے تاکہ میں کہیں گر نہ جاؤں، دوسرا جو وہ ڈر کے جا رہا ہے، بیٹھ کے جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ اتنا اس قدر گھبرایا، اتنا محتاط ہو کہ وہ بھی جا رہا ہے، اور جو لوگ جہنم میں گر رہے ہیں ان کی حالت، اور جو دیوار پہ کھڑے ہیں جو پرسرات سے بھی گزرنا ہے ان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی حالت دیکھتے ہیں تو ان کی ایسی حالت، پریشان کن حالت ان کی نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرانا چاہتے ہیں ان آیات میں
کہ تم اپنے انجام کو نہ بھولو، اپنی دنیا کے مزے میں پڑھ کر اپنی آخرت کو نہ گوا دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں آیت 12 میں اور 45 میں، دو آیات جو میں نے چوز کی اس میں، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دن ضرور ہوگا، تمہارا نام اعمال جو تم کر رہے ہو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 45 آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر کے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ جو پیچھے رہ گیا ہے، یعنی کہ جو آثار پیچھے چھوڑے ہیں، جو کہ انسان جو عمل کرتا ہے اور پھر اپنے عمل کے بعد اس دنیا سے چلے جاتا ہے، جو بھی اچھے برے آثار پیچھے چھوڑتا ہے وہ سارے آثار ثبت ہو رہے ہیں اور وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توجہ کروا رہے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک دائی جو ہے، دعوت دینے والا جو ہے، جو کہ ہم میں سے ہر مسلمان جو ہے وہ ایک دائی ہے، تو اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور اس کردار کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہ ایک شخص جو تھا، جب ان کو دعوت دی گئی شہر والوں کو، لوگوں کو، تو کہا جاتا ہے کہ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی کہ ایک دائی جو ہوتا ہے اس کو وہ سمجھ جاتا ہے اس بات کو، اور اس کو چاہیے کہ اپنی حد تک کوشش جو ہے وہ کرے، اور وہ دور دراز کے علاقے سے آئے، یعنی کہ ہمیں کہیں سے بھی خیر، دور سے بھی کہیں خیر نظر آئے تو ہم اس میں تعاون کریں، جلدی کریں، دوڑ لگائیں، کوشش کریں۔ تو یہ آیات جو پورے رکوع میں ایک دائی کا پورا کردار بتایا گیا، کردار اس کا کیسا کردار، اس کو کیسی فکر ہونی چاہیے، کیا اس کے کس طرح اس کو کیا اس کی دعوت ہونی چاہیے، کہ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ ہم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ اجر کا کوئی طالب تھا۔ اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دائی کے جس کو انہوں نے مار دیا تو کہا کہ جب اس کو جنت میں لے جایا گیا تو اس کو اس وقت بھی ان لوگوں کی فکر ہوئی جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، اس کو مار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا مرتبہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی منظر کشی کرتے ہیں، جو کہ آیت 49، 50 اور 51 میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کہ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس وقت حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ تو انسان کی حالت جہاں پہ بتا دی گئی کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت انسان اپنی دنیاوی زندگیوں میں مگن ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اس وقت یہ نصیحت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک قیامت کی منظر کشی کر دی کہ انسان یہ نہ سوچے کہ جیسی زندگی ہماری چل رہی ہے یہ ویسی ہی چلتی جائے گی، نہیں، قیامت کا دن آئے گا اور اس قیامت کے دن تم سب کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا، تم سب وہاں پر موجود ہوگے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ سب کے فیصلے کریں گے۔ پھر بالکل اختتام پر کی طرف ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحان الذی بیدہ الملک ملکوت کل شیء الیہ ترجعون، کہ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہوں۔ تو ہمیں یہاں پر بھی دیکھیں تو توحید کے اللہ تعالیٰ اپنی دلال جو ہے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، اور ان دلائل کو اگر تھوڑا سا ہم آگے اور جائیں، وہ ان دلائل کے ساتھ دلائل دیکھتے ہیں اور پھر یہاں پر
کہ ہر اختیار اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جو جہنم والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جو جنت والے ہیں وہ جنت کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی بے انصافی نہیں کریں گے. اور کیونکہ ہر چیز کا اختیار مالک یوم الدین مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. توحید کے کچھ اور دلائل اللہ تعالیٰ بالکل اختتام میں صورت کی دیتے ہیں 81 اور 82 میں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، بلکہ وہ ماہر خلاق ہے. اور پھر فرمایا کہ ہے تو اس کا کام بس یہ کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. تو ہر حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب وہ حکم دیتا ہے کسی چیز کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں تمام معاملات، تمام انفارمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے. تو بالکل اسی طرح کہ ہم بلندی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے، ہمیں سیڑھی کے بالکل بلند مقام پر بٹھا دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے. اور تم نے خود اب فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس سیڑھی کی طرف تم جانا چاہتے ہو، تم جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو یا تم جنت کی طرف جانا چاہتے ہو. اختیار کیونکہ انسان کو دیا گیا تو انسان اپنا اختیار خود استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی اس کے لیے زور زبردستی نہیں ہے. تو یہ تھا پوری صورت کا خلاصہ جو کہ آپ کے سامنے پہلے شروع میں بھی میں نے رکھا. اور اس کا مرکزی مضمون جو تھیم ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کریں جو زندہ ہیں اور انکار کرنے والا پر حجت قائم ہو جائے. تو سورہ یاسین جو ہے جو اس کی فضیلت ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا تو اس کے پاس پڑھی جائے تاکہ وہ غور و فکر کرے اور اپنی پوری جو زندگی اس کی گزری اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے لیے آسانیاں کرے. اور ویسے اس کے علاوہ موت کے علاوہ ہمیں ویسے بھی سورت کو پڑھتے رہنا چاہیے. اسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے. تو جب تک دل زندہ ہوگا، دل میں حرکت ہوگی، متحرک ہوگا، دل صاف ہوگا، تب تک ہی ہم زندہ رہ سکیں گے، صحت مند رہ سکیں گے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں. تو یہ کچھ نکات تھے اس سورت کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جو ہے مجھے ہمیں اس سورت کے پوائنٹس کی طرح ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کی شرائط بتا دی ہیں کہ اپنے ایمان کو پرکھو. پھر بتا دیا کہ لوگوں کی حالت، تم اپنی حالت دیکھ لو کہ دنیا میں حالت، اگر تم اپنی آخرت کی حالت بدلنا چاہتے ہو تو اپنی دنیا کی حالت کو بدلو. اور پھر یہ کہ ہر بندہ جو ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ دائی ہے تو اپنے اندر وہ دائی کے اوصاف پیدا کرے. منظر کی جو قیامت کے منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. توحید کے دلائل obviously ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے توحید کے دلائل ہمیشہ ہی ہمیں تقویت دیتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی بات ہمیشہ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ بالخیر.